بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی مبینہ بیٹی نہلی کیس پر آج سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز اور رانا ثناءاللہ اور آئی جی پنجاب CCPO لاہور کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی ہے، اور سیشن عدالت لاہور میں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کی 11 یونین کونسلز میں جو ضمنی الیکشن ہے، بلدیاتی ضمنی الیکشن ہے، اس پر انتخابات 18 اپریل کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا، سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی جماعت اسلامی کی جانب سے، کہ جو 11 یونین کونسلز ہیں ان میں ضمنی جو بلدیاتی انتخابات ہیں، ضمنی بلدیاتی انتخابات وہ کروائے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی درخواست کو منظور کر لیا۔ شہر کی 11 یوسیز میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں تاخیر پر وفاقی اور صوبائی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ میں تھی۔ چیف جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور دوران سماعت وکیل عبداللہ ہنجرا نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت میں بیان جمع کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کراچی کی 11 سمیت مجموعی طور پر 26 اضلاع کی 93 یوسیز میں انتخابات کے لیے پہلے اور دوسرے مرحلے کے انتخابات 18 اپریل کو ہوں گے۔ مذکورہ حلقوں میں امیدواروں کے انتقال کر جانے کے باعث انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ انتخابات ہونے کے بعد الیکشن کمیشن 20 اپریل کو نتائج جاری کرے گا پورے کراچی کے، اور پھر اس کے بعد میئر کون ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن عہدیدار کے دائر کردہ بیان کے پیش نظر ڈویژن بینچ نے فریقین کی رضامندی سے جو درخواست ہے اس کو نمٹا دی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ابھی فی الحال الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت مشکل سے مینج کیا ہے، اور جو ہم نے اپنے لوگوں کو جتوایا ہے، اور اب الیکشن نہیں ہونا چاہیے فی الحال، اور میئر ایک دفعہ سعید غنی جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہیں وہ بن جائیں، اور اس کے بعد پھر اب جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے ہمارے پاس سیٹیں آ جائیں مزید، اور ان سیٹوں سے پھر ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ہماری سیٹیں ہوں تو ہم پھر PTI کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی حکومت بنا لیں اور میئر اپنا لے کر آئیں۔ ابھی تک معاملہ چونکہ PDM بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو یا باقی جماعتیں ہوں، وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ملک میں الیکشن ہو، بھلے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، اور جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس بنیاد پر اب جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو توہین الیکشن کمیشن میں عدالت نے الیکشن کمیشن نے کل طلب کر لیا ہے۔ ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ معطل کر دیے گئے تھے۔ فواد چودھری لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا 4 رکنی ممبر جو تھا بینچ تھا ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بس اس معاملے کو اب رفع دفع کریں، ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اب اس معاملے کو اب کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ ہم تو اب خوش ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ نے پنجاب میں الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا تھا فواد چودھری نے کہ آپ کو صرف ہماری تنقید نظر آتی ہے، ہم آپ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور آپ کے حق میں بھی بیان دیتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے اب توہین الیکشن کمیشن کیس کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تینوں رہنماؤں کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا جس میں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی کل سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کیس کی سماعت کل صبح 10 بجے ہوگی۔ کیس کی سماعت الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں فنڈز ضبطگی کا شو کاز ہے اس کا جواب دینا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ابھی تک کوئی ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا، کچھ ایسا نہیں ہوا، اور اب صرف شو کاز کا جواب دیا جائے گا اور الیکشن کمیشن پھر چیزوں کو دیکھے گا۔ جبکہ جو معاملہ ہے توشہ خانہ کیس کا، آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، اور 1990 سے 2002 تک کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی جانب سے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آج وکلا پیش ہوئے، انہوں نے عدالت سے مہلت کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈ ہے 1990 سے لے کے 2002 تک وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کچھ ریکارڈ گم ہو گیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر پھر عدالت نے کہا یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا، اب آپ یہ جو تماشا ہے اس کو بند کریں، آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کریں، جو ریکارڈ نہیں ہے اس کی ریزننگ بھی لکھ کے لے کے آئیں کہ کہاں گیا وہ ریکارڈ، کیسے غائب ہوا، کیوں ریکارڈ غائب ہوا۔
اب یہ عدالت نے کہا ابھی تو ہم نے 2002 سے 2022 تک جو آپ نے ریکارڈ پبلک کیا ہے ابھی تو اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ آیا اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا آپ نے مکمل ریکارڈ لگایا ہے یا نہیں لگایا۔ ہم نے کہا تھا کوئی مقدس گائے نہیں ہوگا، آپ نے کسی کو مقدس گائے بنا کے اس کی حد تک ریکارڈ کو آپ نے پبلک نہیں کیا، یہ ساری چیزیں تو ابھی دیکھنی ہے۔ ابھی تو آپ مجھے پورا ریکارڈ تو پہلے دیں، 1990 سے 2002 کا جو ریکارڈ ہے وہ لے کر آئیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی ہمیں مہلت دیجیے، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کوئی مہلت نہیں ہے، کل تک کی مہلت ہے، 24 گھنٹوں کی۔ کل آپ رپورٹ بھی جمع کروائیں اور ریکارڈ بھی جمع کروائیں، تو کل دوبارہ توشہ خانہ جو کیس ہے، ریکارڈ طلبی کا کیس ہے، اس پر جو عدالت ہے وہ دوبارہ سماعت کرے گی اور عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ جبکہ عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ نہلی کیس تھا، 5 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کی، جسٹس شاہد بلال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ علی ظفر صاحب پیش ہوئے اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ نے کیس دائر کیا ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے کیس آپ واپس لے لیں اور پھر آپ یہاں آپ کی بات ہم سنیں گے، یہاں ہم اس کیس کو سنیں گے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ درخواست دائر کر دی ہے، ابھی اس درخواست کے اوپر ہماری اس درخواست میں کچھ ایسی اس کو لنگر آن کیا گیا ہے کہ ابھی تک وہاں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہماری بھرپور کوشش ہے، کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ وہاں پر درخواست دی ہے کہ ہمارا کیس فکس ہو جائے، لیکن وہ کیس فکس نہیں ہوا، اور اب ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے ہمارا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں بینچ کے پاس کیس تھا، پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی کہ اب ہم یہاں اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ وہ فری کین کا حق ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، ان کا وکیل جو آرڈر شیٹ ہے اس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے اور کیس وڈرا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر عدالت نے وڈرا والے کیس پر بھی نوٹس جاری کر دیے تھے، محسن شاہ نواز رانجھا، الیکشن کمیشن اور باقیوں کو۔ تو اب وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس ہوگی تو 5 رکنی بینچ سنے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 5-6 سوالات جو آئینی اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کے، اس کے اوپر جسٹس جواد حسن صاحب نے سوالات اٹھائے تھے اور اس بنیاد پر یہ معاملہ آگے گیا تھا۔ بہرحال اب جو چیزیں ہیں وہ بالکل درست ہو سکتی ہیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ درخواست واپس ہو جائے اور لاہور ہائی کورٹ پھر اس کے اوپر سماعت کرے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ اگلے ہفتے کے لیے کیس کو ایڈجرن کر دیں، تو میں اگلے ہفتے میں ہی جو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوئی تو میں یہاں آرگومنٹس کروں گا اور ہم یہاں کیس کو چلائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عدالت اگلے ہفتے میں اس کیس کو مقرر کرتی ہے۔ دوسری جانب مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے عمران خان کے خلاف، کاغذات نامزدگی میں چھپانے کا جو کیس ہے، اس میں عمران خان کی خلاف نااہلی کیس میں پٹیشنر کے نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل مکمل کر لی ہیں۔ عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں بچوں کا نہیں بلکہ زیر کفالت افراد کی تفصیلات دینا ہوتی ہیں۔ عمران خان کو اگر اس ٹیریان کو اپنی بیٹی مان بھی لیں تو بھی آپ کی درخواست کو قانونی طور پر دیکھنا ہوگا۔ پٹیشنر کے وکیل حامد علی شاہ کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ بین حلفی میں بشرا بی بی کو اہلیہ اور بچوں کو سابقہ اہلیہ کے ساتھ رہائش پذیر بتایا۔ یہ بھی کہا کہ سلیمان اور قاسم UK میں اپنی والدہ کے ساتھ رہائش پذیر ہیں اور ان کے زیر کفالت نہیں ہے۔ بیٹے بے شک عمران خان پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں مگر بیٹی غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہے۔ 2 بچوں کا نام دینا اور ایک کا نہ بتانا بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر وہ بیٹی قبول بھی کر لیتے ہیں تو بھی قانونی طور پر آپ کی درخواست منظور تو نہیں ہو جائے گی۔ بیان حلفی کی جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی دیکھنا ہوں گے۔ یہاں ڈیپینڈنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بچوں کا نہیں۔ کیا کچھ بچے ڈیپینڈنٹ اور کچھ ڈیپینڈنٹ نہیں بھی ہو سکتے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے بچے پہلے ڈیپینڈنٹ تھے، اب نہیں۔ عموماً جو زیر کفالت نہ ہوں ان کا نام بھی نہیں بتایا جاتا۔ عمران خان نے وضاحت کے لیے ان کے نام لکھے اور بتایا کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ پٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ عمران خان نے اگر 2 نام لکھے تو تیسرا بھی ہونا چاہیے تھا، جو نہیں لکھا۔ اگر کسی پر الزام لگے تو اسے ان الزامات سے انکار کرنا چاہیے۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خواہ مخواہ میں برڈن اپنے اوپر ڈال دیں۔ درخواست گزار کے وکیل کے دلائل بہرحال آج مکمل ہو گیا اور 29 مارچ کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر دلائل دیں گے اور کیس کی جو ہے وہ قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے جائیں گے۔ دوسری جانب زمان پارک آپریشن اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کارروائیاں تھیں اس پر جو اہم ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ زمان پارک پولیس آپریشن کے تناظر میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ اور دیگر کے خلاف یہ درخواست، جس میں IG پنجاب CCPO لاہور ہیں، ان کے خلاف
سیشن عدالت میں اندراج مقدمہ کی درخواست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور یہ جو درخواست دائر کرنے والے ہیں یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ زمان پارک کے جو عمران خان کے گھر کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جی جو زمان پارک میں پولیس کی جانب سے کیے گئے آپریشن پر مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، آئی جی پنجاب سی سی پی او سمیت محسن نقوی اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی تھانہ ریس کورس میں مقدمہ کی درخواست دائر کی ہے۔ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی، اس وجہ سے پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ دوسری جانب جو ہے وہ درخواست گزار نے جو سیشن عدالت میں یہ سیکشن 22A 22B سی اور پی سی کے تحت درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اپنایا کہ آئی جی پنجاب نے زمان پارک آپریشن مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی کے حکم پر کیا۔ زمان پارک آپریشن کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ پولیس کو واقعے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا، عدالت اب اس پر حکم جاری کرے اور ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ دے، کیونکہ یہ بہت اہم درخواست ہے، اس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ اور یہ درخواست بھی کسی عام یہ نہیں ہے کہ کسی وکیل نے دائر کر دی یا کوئی اور تھرڈ پرسن، اس میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے زمان پارک کا اس کی جانب سے وہ خود مدعی ہے، اس نے درخواست دائر کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان اس معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں، اور آج طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں خود پیش ہو کے خود آرگومنٹس بھی کیے، عدالت کو بتایا جو وہاں پر ظلم کیا گیا، اور اسی وجہ سے عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کیے ہیں آئی جی وغیرہ کو۔ تو یہاں بھی انہوں نے تگڑے طریقے سے پہلے تھانہ ریس کورس میں جو فارمیلٹی تھی درخواست دائر کی، اس کی ریسیونگ لی، ڈائری نمبر لگ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آئے اور یہاں عدالت کے سامنے استدعا کی ہے کہ جی ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی پہلی ایف آئی آر سیشن عدالت کے آرڈر سے ہی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کی جانب سے جو بھی فیصلہ آتا ہے، اور کل جو بھی سماعت ہوگی اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔